علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، علی ہجویری رحمت اللہ علیہ۔ آپ کی تصنیف کشف المحجوب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ آپ لکھتے ہیں، میں علی بن عثمان جلابی ہوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے حواس خمسہ کو قید میں رکھنا ہی مکمل ترین مجاہدہ ہے، اس لیے کہ تمام علوم کا حصول انہی 5 دروازوں سے ہوتا ہے، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا۔ وہ 5 حواس ہیں جو علم اور عقل کے قافلے کے سالار ہیں۔ ایک اور خواب کا ذکر کیا جس سے حضرت امام ابو حنیفہ کے بلند مقام کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ملک شام میں مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر سو رہا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو بچوں کی طرح شفقت سے اپنی بغل میں لیے باب بنی شیبہ سے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ میں دوڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے۔ حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہیں اور یہ کیا صورتحال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور باطن سے میرے دل کی کیفیت کو جان گئے اور فرمایا، تیرا امام ہے اور تیرے ہی علاقے کا رہنے والا ہے۔ مجھے اپنے علاقے کے اعزاز پر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے اس خواب سے حضرت امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ معجزے اور کرامت میں بڑا فرق ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو ظاہر کیا جا سکتا ہے اور یہ نبیوں کی صفت ہے۔ کرامت وہ ہے کہ اسے جہاں تک ہو سکے ظاہر نہ کیا جائے اور یہ ولیوں کی صفت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اثبات کرامت کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ولی سے ہر کرامت کا ظہور جائز ہے، کیونکہ وہ اس کی سچائی کی علامت ہے اور ولی کی کرامت نبی کی نبوت کا ثبوت ہے، اور مومن کے لیے بھی ولی کی کرامت نبی کی روایت اور سچائی پر زیادہ اعتماد پیدا کرتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کرامت کا ظہور تکلف اور رعونت سے نہ ہو۔ ولایت اور کرامت خدا تعالیٰ کی بخشی ہوئی عنایت ہے، نہ تو اسے محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ چلہ کشی سے۔ یہ کسی ایسے شخص سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے جو اسلام کی نعمت سے خالی ہو۔ کشف المحجوب میں آپ رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ ایک مرتبہ آپ شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سفید کبوتر آیا اور غلاف کے نیچے جو قبر پر ڈالا گیا تھا چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا شاید کسی نے اڑایا ہے، جو غلاف الٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ رات کو شیخ خواب میں ملے، میں نے ان سے واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ کبوتر میرے معاملے کی مثال ہے اور ہر روز میری قبر پر میری ہم نشینی کے لیے آتا ہے۔ ولیوں کی کرامتوں کے متعلق آپ نے اپنے چشمدید واقعات کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اللہ کے ولی جہاں بھی قیام پذیر ہوئے، انہوں نے وہاں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی، کیونکہ اسلامی معاشرت میں مسجد کی بنیادی حیثیت ہے۔ اس لیے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ جب لاہور آ گئے اور ان کے قیام کو کچھ عرصہ گزر گیا تو انہوں نے سوچا کہ یہاں مسجد بنائی جائے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں، انہیں اسلام کی بنیادی عبادت کے طریقے سکھائے جائیں اور نماز کی تربیت دی جائے، جس کے لیے مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ چنانچہ آپ نے اس ضرورت کے تحت اپنے عقیدت مندوں میں مسجد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چند ساتھیوں نے تعاون کا اظہار کیا، چنانچہ ایک روز مسجد کی تعمیر کے لیے تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مسجد مکمل ہو گئی۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ مسجد تو بن گئی ہے، لیکن اس کے محراب کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت بالکل سیدھا نہیں ہے، بلکہ کچھ جنوب
کی طرف جھکاؤ ہے۔ اس زمانے میں قطب نما تو نہیں تھے جس سے سیدھی اور صحیح سمت کا اندازہ لگایا جا سکتا، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی مسجد کا محراب قبلہ رخ نہیں، تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ آپ نے لوگوں کا یہ اعتراض سن لیا اور جب مسجد مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ آج سب مل کر اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ نماز کا وقت ہوا، آذان ہوئی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی۔ آپ نے خود امامت فرمائی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، آؤ دیکھیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ لوگوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک تمام حجابات اٹھا لیے تھے۔ سب لوگ اس بات پر حیرت زدہ ہوئے کہ یہ اللہ کا کتنا عظیم اور باکمال ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعتراض کو خود اس سے کس طرح دور کر دیا۔ اعتراض کرنے والے بہت شرمندہ ہوئے، آپ سے معذرت کی۔ آپ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کرامت کا ذکر سفینۃ الاولیاء میں بھی ہے اور یہ کرامت اس دور میں بہت مشہور ہوئی۔ کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ شہر کے اس طرف گئے جہاں راستے میں ہندوؤں کے مندر تھے۔ یہ علاقہ آج کل رنگ محل کے قریب پانی والا تالاب کے نام سے معروف ہے۔ اس زمانے میں یہاں راوی مندر تھا جہاں ہندو بتوں کی پوجا میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے مندر کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں گندم کے آٹے کی روٹی سے بنی ہوئی چوری ہے۔ آپ اندر داخل ہو گئے اور بت کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے حکم سے چوری کھاؤ، تو وہ بت چوری کھانے لگا۔ کچھ اور ہندو بھی وہاں موجود تھے اور ان کا پجاری بھی تھا۔ اسے دل میں افسوس ہوا کہ ہم سے ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ اسے اپنی توہین محسوس ہوئی اور اس نے چوری والے ہندو سے کہا کہ تمہارے اس طرح کرنے سے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا آج سے تمہارا ہمارا ناطہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ پروہت ہندو سے ناراض ہو گیا۔ کچھ روز کے بعد وہ چوری والا ہندو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت لوگ اس روز کے واقعے کا انکار کر رہے ہیں، کوئی میری بات کو سچ نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو اکٹھا کر کے لاؤ اور اللہ کی طاقت دیکھو۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے پھر بت کو حکم دیا کہ چوری کھاؤ، تو وہ چوری کھانے لگا۔ ہندو لوگ یہ واقعہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تم بے جان بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ، توبہ کرو اور اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ آپ کی اس کرامت سے بے شمار ہندو مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ پہلے لوگوں میں سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا، لیکن اب مختلف تذکروں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز سید علی ہجویری رحمت اللہ علیہ اپنی قیام گاہ پر تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مصروف تھے کہ ایک بوڑھی عورت کا گزر ادھر سے ہوا جس کے سر پر دودھ سے بھرا ہوا مٹکا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے کر دودھ دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ رائے راجو کو دیتی ہوں۔ اگر میں اسے یہ دودھ نہ دوں تو اس کے اثر سے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے عورت کی یہ بات سن کر کہا اگر تم یہ دودھ ہمیں دے جاؤ تو اللہ کی رحمت اور فضل سے تمہاری بھینس پہلے سے بھی زیادہ دودھ دے گی اور تم ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہو گی۔ آپ کی یہ باتیں سن کر وہ عورت رضامند ہو گئی، چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس عورت نے اپنی بھینس کے دودھ کو دوہا تو اس روز بھینس نے بہت زیادہ دودھ دیا، یہاں تک کہ اس کے گھر کے سب برتن بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھینس کے دودھ میں برکت ڈال دی۔ یہ خبر جلد ہی لاہور کے قرب و جوار میں پھیل گئی کہ لاہور کے باہر اللہ کا ایک فقیر ہے، اس کو دودھ دیں تو دودھ اللہ کی برکت سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ دودھ میں برکت کی خاطر لوگ آپ کے پاس دودھ لانے لگے۔ آپ اپنی ضرورت کا دودھ لے کر باقی دودھ لوگوں میں تقسیم کر دیتے، اور جب یہ لوگ گھروں میں اپنے جانوروں کا دودھ دوہتے تو وہ دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر لوگوں
نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا اور اس کے خلاف ہو گئے۔ رائے راجو کو جب اصل حقیقت کا علم ہوا کہ اب اس فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا، تو اس نے سوچا کیوں نہ اس جادو کو تیز کر کے فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے، جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے فقیروں کے ساتھ خدا کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ چنانچہ انتقامی جذبے کے تحت وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا دودھ تو بند کرا دیا، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور پھر وہی ہوا کہ رائے راجو نے زبان میں کچھ پڑھا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ خدا کے فضل سے آپ کی جوتیاں ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگیں تو وہ زمین پر اترا۔ آخر میں وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا اور مسلمان ہو گیا۔ رائے راجو کے پاس سفلی علم تھا جس کی بنا پر اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، مگر اس کا سارا علم اللہ کے ایک ولی کامل کے سامنے ہیچ ہو گیا اور وہ بے بس ہو گیا۔ لیکن یہی بے بسی اس کا مقدر جگا گئی اور وہ سلوک کی منزل پر گامزن ہو گیا اور شیخ ہندی بن گیا۔